السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے قومی آمدنی کے مختلف تصورات کیا ہیں۔ سب سے پہلے خام ملکی پیداوار دیکھیں گے، جسے جی ڈی پی بھی کہا جاتا ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ سے مراد یہ ہے کہ کسی ملک کی جغرافیائی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک ملک اپنے زمین، محنت، سرمایہ اور جو دیگر آمدین پیدائش ہے ان کو استعمال میں لا کر اشیاء و خدمات کی مقدار جتنی پیدا کرتا ہے وہ ساری کی سارا جی ڈی پی کہلائے گا، اور اس میں آپ کے بیرونی ممالک سے حاصل شدہ آمدنی شامل نہیں ہوتی۔ اور اس کو جی ڈی پی کو میئر کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے کنزمپشن میتھڈ اور دوسرا انکم میتھڈ ہے۔ اگر کنزمپشن میتھڈ میں ہم لیں تو ایک سال کے عرصے میں جتنی اشیاء اور خدمات کنزیوم کی گئی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، تو ہم اس کو سی کے ساتھ شو کریں گے کہ عام عوام کی جتنی بھی کنزمپشن ہے وہ سی کے ساتھ شو ہوگی۔ اور دوسرا اس کے بعد پھر اس میں پلس ہم کر لیتے ہیں سرمایہ کاری، عوام کی جو پرائیویٹ سرمایہ کاری ہے وہ اس میں شامل ہوگی، جمع ہم گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرس لیں گے، گورنمنٹ کے اخراجات اس میں شامل کریں گے۔ گورنمنٹ کے کچھ اخراجات ہوتے ہیں، گورنمنٹ کیا دفاع پر خرچ کرتی ہے، پولیس کے لیے امن و امان کے لیے مختلف محکمے قائم کر رکھے ہیں گورنمنٹ نے، ان کے اوپر اخراجات کیے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس ہیں، اس کے اوپر جو اس نے ہائرنگ کی ہے لوگوں کی، تو اس کی پیمنٹس وغیرہ سے دینا پڑتی ہیں۔ تو گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچرس ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوں گے، پلس ہم اس میں نیٹ ایکسپورٹس کریں گے۔ نیٹ ایکسپورٹس سے مراد ہم یعنی ایکس مائنس ایم، یعنی ایکسپورٹس مائنس امپورٹس۔ ایکسپورٹس چونکہ ہمارے ملک کے اندر ہی اشیاء خدمات کو کی صورت میں پروڈیوس کی گئیں اور ہم باہر کے ممالک میں ان کو بھیج رہے ہیں، تو ایکسپورٹس چونکہ ملک کے اندر پروڈیوس ہوئی اس لیے وہ اس میں انکلوڈ ہوں گی، اور امپورٹس کو ہم مائنس کر دیں گے جو باہر سے لی گئی۔ تو اس کو اگر ایکویشن ہم بنائیں تو جی ڈی پی کی ایکویشن ہوگی سی پلس آئی پلس جی پلس این ایکس نیٹ۔ تو اس کے علاوہ جب خام ملکی جو پیداوار ہے اس میں کی جب ہم اس کو میئر کرتے ہیں تو ہم جتنی بھی پروڈکشن ہوئی ہے اشیاء اور خدمات ان کی زرعی مالیت کو لے لیتے ہیں۔ اگر ہم دوسرا جو آپ کی اپروچ ہے ایکسپینڈیچر میتھڈ کے ذریعے سے اس کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس میں ہمیں بالواسطہ ٹیکسز کو ہم مائنس کر دیتے ہیں۔ بالواسطہ ٹیکس کیا ہے کہ حکومت کارخانوں پر ٹیکس لگاتی ہے، جو اشیاء ملک کے اندر پروڈیوس کی جاتی ہیں اسے ایکسائز ڈیوٹی کا نام دیا جاتا ہے، اور کارخانے داروں سے وصول کیا جاتا ہے۔ کارخانے دار اس کو گورنمنٹ کو پے کر کے بعد میں وہ قیمت میں انکلوڈ کر کے لوگوں سے وصول کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک پنکھا بنانے والی کمپنی ہے، ایک فی پنکھا کی پرائس 800 روپے ہے، حکومت پر فین 100 روپیہ ٹیکس عائد کر دیتی ہے، تو ٹیکس عائد کرنے کے بعد اس کی پرائس 900 روپیز 900 روپیہ ہو جاتی ہے، تو کارخانے دار اس کو اپنی جیب سے پے کرتا ہے 900 روپیہ، لیکن پھر بعد میں اس کو پرائس میں انکلوڈ کر کے ٹیکس لگا دیتی ہے، تو اس کی قیمت 900 روپیہ ہو گئی۔ اب صارفین سے 900 وصول کرے گا کارخانے دار حکومت کو، تو اس نے 100 روپیہ پر کے اوپر پے کر دیا، تو اسے ہم کہیں گے سیلز ٹیکس۔ اب اصل پرائس اس شے کی 800 روپے ہے، 900 روپے 100 روپیہ ایکسٹرا ٹیکس انکلوڈ کیا گیا بالواسطہ ٹیکس، اس لیے اس کو ہم مائنس کر دیں گے، تبھی ہمیں اصل قیمت شے کی معلوم ہو پائے گی۔ تو جب ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے اشیاء و خدمات کی زرعی مالیت کو لینا ہے تو ہم ان کی اصل جو مالیت ہے وہ 800 روپیہ کے حساب سے ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے، تو اٹ مینس ہم نے 100 روپیہ اس میں سے مائنس کر دیا۔ دوسری طرف آنے کی اس میں جمع کر لیے جاتے ہیں۔ آنے کیا ہیں؟ آنے اس کے ٹیکسز کے الٹ ہیں، ٹیکس حکومت عوام سے لے گی، اور آنے سبسڈی بھی ہم اس کو کہتے ہیں، وہ عوام کو دی جاتی ہے۔ اب سبسڈی کیوں کر دی جاتی ہے؟ بعض اوقات کچھ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو مہنگی ہوتی ہیں لیکن وہ مفید ہوتی ہیں، اس کا استعمال کو حکومت بڑھانا چاہتی ہے، تو حکومت خود اپنی جیب سے کچھ روپیہ اس پر خرچ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے کھاد ہے، کھاد کا استعمال حکومت چاہتی ہے کہ کسان کھاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ پروڈکشن میں اضافہ ہو۔ اب کھاد کی اگر ایک بوری 800 روپے میں آتی ہے، فار ایگزامپل 800 میں حقیقی طور پر تو نہیں آتی، لیکن اگر ہم اس کی پرائس رکھیں کہ 800 روپے میں آتی ہے، تو حکومت اس میں سے 700 روپے کی کسانوں کو فروخت کرتی ہے اور 100 روپے اپنی جیب سے انکلوڈ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل پرائس اس کی
800 ہے لیکن 700 پر عوام کو دی گئی. تو ہم نے چونکہ اصل پرائسز مروجہ جو رائج ہیں پرائسز اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے جی ڈی پی کو، تو اصل پرائس کو ہم شامل کریں گے. تو لہٰذا جو آنے ہیں وہ خام ملکی پیداوار میں کے تخمینوں کے لیے جمع کیے جائیں گے، جبکہ بالواسطہ ٹیکس کو مائنس کر دیا جائے گا. تو اس طرح سے ہمیں مصارف عاملین پیدائش کے مصارف کے تحت ہمارے پاس خام ملکی پیداوار کی کیلکولیشنز آ جائیں گی. دوسرا جی ڈی پی کے ایک نامنل جی ڈی پی کہلاتی ہے زرعی ملکی پیداوار، اور دوسری اگر دیکھا جائے تو ریئل حقیقی قومی آمدنی یا ملکی پیداوار کہلائے گی. نامنل سے مراد جو آپ کا ملک کے اندر جو رائج قیمتیں ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہوئے اشیاء و خدمات کی مقدار کو جمع کریں، ان کی زرعی مالیت لیں، تو ہمارے پاس نامنل جی ڈی پی آ جائے گی. اس میں انفلیشن انکلوڈ ہوتا ہے. جبکہ جب حقیقی خام ملکی پیداوار ہے تو حقیقی خام ملکی پیداوار سے مراد ہے کہ حقیقی طور پر آپ نے کتنی پروڈکشن کی، تو اس میں سے نامنل جی ڈی پی مائنس انفلیشن ریٹ، انفلیشن کو، افراط زر کو، مہنگائی کو اس میں سے مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس حقیقی طور پر کسی شے کی